میں بچپن میں تھا، مجھے یہی شوق چڑھا ہوا تھا جی 16 17 18 سال کی عمر میں، کتنے پیر میں نے بدلے لیکن تسلی نہیں ہوئی، نقشبندی میں بھی گیا، قادری میں بھی گیا، سب برحق ہیں، تو ان کو میں برا تو نہیں کہتی ہوں، فیض تھا لیکن میرا نصیب ادریسیہ میں تھا۔ جیسے کسی کا سب ملکوں میں رزق ہے، اس کا رزق پاکستان میں، کسی کا ہندوستان میں، کسی کا امریکہ میں، اس کو ادھر ملتا ہے کہ پاکستان رزق نہیں، کروڑ پتی ہیں، لاکھوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، نہیں ہے آپ کے پاکستان رزق کی نہیں ہے، لیکن اس کا رزق ادھر تھا، نصیب تھا۔ ایسے ہر پیر میں خیر ہوتی ہے، کسی میں ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن یہ فتویٰ لگانا کھوکھلا تھا کسی پیروں کو بول نہیں، بولے میرا نصیب نہیں جاگا، اس کو برا بھلا نہ کہے، یہ بے عقلی کی بات ہے کہ اور اس سے مستفید تم نہیں ہو، تمہارا نصیب میں تمہارا دوسرے کے پاس۔ اب میں جن کے پاس پھرا، ادھر پھرا، قرآن لے کے گیا، ان کے گھر میں جھولی میں ڈالا، کسی نے دیکھا، ڈھونڈتے ڈھانڈتے بس ایک پیر سے دل جڑ گیا، اور جڑا اس لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ملا، ہاں جی، میرا دل طاعت میں رغبت زیادہ کر گیا، ہاں جی، کھنچنے لگا خدا رسول کی طرف، اور دوسروں میں یہ بات میری نصیب میں نہیں آئی، ہوگی ان میں کہ نہیں ہوگی، لیکن لوگ ان کے ساتھ ہے، تو میرا نصیب ادھر تھا، میں کہوں ان کے پاس نہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ملی اس نے، تو تجھے نہیں ملی، اوروں کو تو ملی ہے نا، تو تیرا نصیب نہیں تھا، تو کوئی ڈاکٹر ہے لیکن میرا ادھر نہیں علاج ہوا، میرا نصیب ادھر ہے، اس کی نفی نہ کر، اس کو برا نہ کہے، یہ بات سمجھ گئے پڑھے لکھے آپ۔ کسی کو کوئی وسوسہ آئے تو وہ وحد کے کر لیا اس نے، یہاں کرتے ہیں، پہلے پیروں کے پاس جاتے ہیں، تو اگر وظیفے اس نے پڑھے عرصہ دراز تو کچھ عرصے کے لیے روک دیں، یعنی عارضی طور سے کچھ عرصے کے لیے، اور اس کو سال 1.5 سال 6 8 میں دیکھیں اس میں کچھ تیزی، اور لیکن اصول سے پڑھے جیسی جگہ، اگر تیزی محبت نہ ہے تو پھر ان وظیفے کو چھوڑ دیجیے، کیوں مقصد خدا رسول ہے۔ اور دیکھیں جو میں پہلے پڑھتا تھا اس میں جو حالت تھی، لیکن یہ بھی پڑھے تبدیلی ہے، وہی محسوس نہیں کرتا ہوں فرق، تو پھر وہ پڑھے، اس کو چھوڑے نہیں، جو ہم سے لیے وہ عہد کیا، عہد توڑنے کو گناہ ہے، تو اس عہد کو اس سے ملا کے پڑھ لے، کیونکہ عہد کا چھوڑنا گناہ، یہ بھی تو ذکر ہی ہے نا، سمجھ گئے، اس کو اس کے ساتھ ملا چھوڑے نہیں، پھر نقصان ہوگا۔ تو یہ انصاف کی بات، عقل کی بات ہے نا، ہاں، اگر دیکھا ادھر ہے تو پھر سمجھو کہ پھر ایک طرف ہو جائے، پھر اس اصولوں پہ چلے، کیا غیرت، اب اس کو مسئلہ شروع ہو گیا، اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں جہاں سے فیض شروع ہو جائے سب کو بھول جائے، خدا رسول کے بعد سمجھے دنیا میں یہ پیر ہے اور ہے ہی نہیں ہے، تاکہ اس کا دل ایک طرف ہو، اگر دل منتشر ادھر ادھر، اس مرید سے ملنا، اس مرید سے ملنا، اس کے وجہ سے تو آدمی منتشر رہے گا، پھر اس کا پتہ ہے کیا حال ہوگا، اس کا وہ حال ہوگا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، آسمان سے گرا کھجور میں آ لٹکا منحوس، جس سے دکھ ہوتی اتنے جا کھل ہوتی۔ اور بولوں کافی ہیں، ہاں، تم لوگ آئے ہو محبت سے آئے ہو، بیچ میں کوئی ایسے ہیں خدا رسول کی محبت میں زیادہ کچھ ان کو لالچ ہے، ان کا دل ہے کہ ایسا ہمیں خدا رسول سے تعلق اور محبت پیدا ہو جائے، تو پھر اس کی اصول یہ سے ہیں، تو یہ کچھ میں نے تھوڑا بیان کر دیا ہے، تو پھر انسان اس چیز پہ مضبوط ہو جائے، جیسے نکاح ہو گیا، اب اس کو کسی پیر کو نہیں دیکھتا، نفرت کی وجہ سے نہیں کہ دل منتشر نہ ہو جائے، خیالات نہ نہیں جائے، بھائی اس کا وظیفہ اچھا تھا یا اس کے پاس فائدہ زیادہ تھا، اس تذبذب جو ہے نا، اس کو کہیں کا رہنے نہیں دے گا، ڈاواں ڈول۔ پھر اپنے دل کو سمجھائے خدا ہے کہ نبی سے جو نصیب میں ہوگا ملے گا، وقت ضائع نہ کرے، صحیح ہے غلط ہے، تو پھر ایک ہی طرف کسی ویڈ کے وظیفے پڑھنے یا کتابوں سے وظیفے پڑھنا یا یہ ایسے کام کرنا، پھر سے سمجھے کوئی اعتماد نہیں ہے، تو وہ آدمی پھر کامیاب ساری عمر نہیں ہوتا۔ تو کچھ میں نے اسی بیان کر دیا کہ وظیفے لیتے ہو، عہد کرتے ہو، تقریباً جہاں تک خطرہ نہ ہو، تو انصاف اور خدا کا ڈر ہو، انسان کی دھوکہ نہ دے، میں خدا سے ڈرتا ہوں، تو اس لیے میں تم کو وضاحت سے بتا دوں۔ اگر فائدے شروع ہو جائیں تو پھر سب کچھ چھوڑ دو، پہلے اسی کو مقصد تمہارا خدا رسول پیر نہیں ہے، پیر وسیلہ ہے، اور دیکھا فائدہ نہیں ہوا، جو پہلے پڑھتے تھے لیکن تم نے برابر پڑھے 6 مہینہ سال، فرق نہیں دیکھا، تو پہلے وظیفے نہیں چھوڑنے ہیں، اور ان کو ان سے ملا کے پڑھنے سے یہ عہد ہے، اب نہ چھوڑنے سے گناہ ہوگا، صحیح ہے نا، تو یہ تھوڑے تھوڑے عہد کے ہوتے 100 اور جو دیکھا فائدہ زیادہ ہوا ہے تو پھر وہ وظیفے چھوڑنے، جو وظیفے عہد کے لیے اس کو بڑھانا ہے، اور شیخ کو کہنا اور شراب دے اور کباب دے اور چلا سانو دے ہی جاتے، بس ہم چلا ہی جا، پھر آ کے اضافہ کریں، اب سمجھے ہو، ہاں،
اور دیکھا فائدہ نہیں ہوا کوئی خاص جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے. تو پھر ان وظیفوں کو پڑھے جو پہلے تھے، اور اس میں جو لیے عہد کے اس کو چھوڑنے سے اب گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، تو اس کے ساتھ پڑھے اور وظیفے آ کے نہ لے کہ اتنے کافی ہو، فائدہ ہو تو پھر لے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ انصاف کی بات، خدا کے خوف کی بات ہے، کیونکہ انسان دنیا سے جائے خدا رسول سے رابطہ اور محبت رکھے جائے. اسی وظیفے سب کے ہوتے، ایک ہی ہوتے، ایک نہیں، یہ نہیں کہ علیحدہ وظیفے ایک، الفاظ مختلف ہوتے ہیں. درود کے الفاظ میں ہے نبی پر درود، وہی قرآن، سب کچھ وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں جی، ہیں وظیفے وہی، مطلب وہی ہے، لیکن جو تم کو سکھاتا ہے پیر، اس کی روحانیت میں اگر رابطہ خدا رسول سے ہے تو اس وظیفے میں اس کا رابطہ آئے گا خدا رسول کا، تم کو مسئلہ محبت جی کیفیات شروع ہوگی. تو سمجھو کہ ادھر نہیں تھا ادھر تھا، تو اس بات کو پھر راز سمجھ کے بولنا نہیں، بے ادبی ہے. ہو سکتا ہے تمہارا نصیب وہاں نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ بات نہیں تھی، اس میں فیصلہ نہیں کرنا کہ تم کو فیصلہ یہ کرنا میرا کام جو میں نے بنانا تھا میں شروع ہو گیا. اب سمجھے کہ مجھے کیفیت شروع ہو گئی، میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے، پہلے تبدیلی نہیں آتی تھی. تو اس تبدیلی کی وجہ سے ادھر فیصلہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے فیصلہ تم کو نہ ملا، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. ہاں جی، کوئی پیر ہیں کوئی پیڑ ہیں، پیر ملے پر پیڑ نہ جائے، ایسے پیر نکمے ہوں، یہ بھی ہے. اب تم کو پتہ نہیں ہے، نہ ہے نہیں ہے، تم جانتے تو ہے نہیں چیزوں کو، تم ایسے ہی فیصلہ کر دیجیے نکما کھوکھلا نہیں بولنا. ہو سکتا ہے کھوکھلا ہو سکتا ہے کھوکھلا نہ ہو، تم ہی کھوکھلے ہو، یا تمہارے میں ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ زمین اچھی تھی تم بیج تھے، تم بیج ہی خراب ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زمین بھی اچھی ہونی چاہیے، بیج بھی اچھا ہونا چاہیے، اگانے والا بھی کسان مالی مضبوط ہونا چاہیے. تینوں کے نقصے تو یہ فیصلے نہیں ہو سکتے. بس تمہارا فیصلہ اسی پر ہے، تم میں جہاں تبدیلی آئے اور رحمت شروع ہو جائے، ہاں جی، خدا تعالیٰ کی محبت کی، تعلق کی اور آثار اچھے، تم اس جگہ مرنے کی کوشش کر، سب کو بھول جاؤ. جیسے نہ کلیم کا نہ خیال تو رکھ، بس حضرت محمد سے مانتے سب کو، لیکن جڑے محمد سے خیال ادھر ہی. ایسے سب بزرگوں کا ادب احترام کی بے ادبی نہیں کرنی. اب جس سے فیض ہوا ہے بس تصور اس کا سب کو بھول گئے. پھر تم کو تیزی جو آئے گی اس محبت سے، یکسوئی سے، وہ تمہارا یقین پھر بنائے گی نا، تم کو فائدے تیز ہوں گے. ہاں، اور اگر یہ چیز نہیں تم میں آئی تو پھر فائدہ نہیں ہوگی، چاہے وہ کامل وقت ہے، چاہے اس وقت کا قطب الاقطاب بھی وہی ہے کہ کائنات میں، تب بھی تم کو فائدہ اس سے نہیں ہوگا. تمہارا دل نہیں جڑا نا، تمہیں وصول کا تم کو فائدہ ہو. انسان فائدے سے قائل ہوتا ہے. مریض ڈاکٹر سے محبت کرتے ہیں، صحت مند شفا ہوتی ہے، سیٹ ہوتا ہے، اس کا دل بھی لگ جاتا ہے، واقعی شفا. تو یہ اصول ہیں. تو اصول اور معیار اور یہ چیزیں نا یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. جیسے میں کچھ آپ کو سمجھا دیا، پڑھے لکھے ہیں، تو میں نہیں کہتا مجھے کامل سمجھو، کسی کامل سمجھو، ساری کامل ہے، لیکن تمہارے لیے کامل وہ ہے جو تمہارے اندر تبدیلی لائے اور تمہاری بات بنا دے. ہاں، اور تمہاری شکایتیں رفع ہو جائیں. ہاں، تو اور ہم آپ کو کیا کہیں، دعا مانگے اور چلتے بنے، تم بھی چلتے بنے، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں.